مومنین دعا کرو دعا خان سید سفیر عباس شاہ سید عمران شاہ صاحب کو مولانا اولاد رینا عطا فرماوے۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن خطیب آل محمد مصور غم شفیر جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، زہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، زہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ مومنین کرام ذکر آل محمد بیان فرمیسن خطیب آل محمد مصور غم شفیر جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب انہاں تلاوات دی مجلس سزانے وچ جناب ذاکر سید رضا اکبر، جناب ذاکر میثم آباد بلوچ، جناب ذاکر صابر حسین احمدی، جناب ذاکر سید فرح عباس راول پنڈی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات۔ الایمان اور الاسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ سادات کرام کی اس صف ادا کو بچھانا، اللہ ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، خدا انہیں دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، جن بچوں اور بچیوں نے امتحان دیا مالک انہیں کامیاب فرمائے، جو گودے بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، دشمن امام زمن کو نیست و نابود فرمائے، پروردگار ہمیں امام کے جانثاروں میں شمار فرمائے، پروردگار ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت یوسف زہرا کے قابل بنائے، پروردگار ہم سب کو امام کا سچا پکا اور حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت آباد ہیں مالک سب کو دشمن کی نظر بد سے محفوظ فرمائے، اس عزا خانے کو تا قیام امام زمان آباد اور شاد فرمائے، پروردگار ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے پرچنار کی دھرتی پر محبت علی کے جرم میں ذبح ہونے والے اساتذہ کرام کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، سادات کرام کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، سب مل کر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. مرحومین کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کی اولاد نرینہ، حاجت مندوں کی حاجات کی برآوری کے لیے سارے احباب پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو. پوری جرأت سے جواب دو حسینیت. حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر علی کی محبت عطا کی ہے. دوستوں، طالب علم ہوں، پھر سید ہوں. ظاہری بات ہے میرے گھر کا تقاضا کچھ اور ہے.
میرے منصب کا تقاضا کچھ اور ہے، اور میں نے بات وہی کرنی ہے جو میں نے 25 سال یا اللہ کے قرآن سے سیکھی ہے یا 14 کے فرمان سے سیکھی ہے۔ اور یاد رکھنا، شیعہ، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جس کو لوگوں نے نہیں بنایا، جس کو مفتیوں نے نہیں بنایا، جس کو علماء نے نہیں بنایا، جس کو فقہاء نے نہیں بنایا، حتیٰ کہ نبی اور امام نے بھی نہیں بنایا۔ یہ وہ سچا مذہب ہے جسے رب نے بنایا، جبریل لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، مرتضیٰ نے پھیلایا، اور حسین ابن علی نے بچایا۔ آج تیرا حلال، آج تیرا حرام، آج تیری نماز، آج تیرا روزہ، یاد رکھنا، نکل جاؤ ان خوروں سے باہر۔ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، اپنے منصب کو پہچانو، عزادار اپنی عزاداری کو پہچان، ذاکر اپنی ذاکری کو پہچان، عالم اپنے علم کو پہچان، ماتم کرنے والے محبت اہل بیت کے اس معیار کو پہچان۔ بہت بڑا اجر ہے میرے رب کا، بہت بڑی عطا ہے میرے رب کی، بہت بڑا لطف ہے میرے پروردگار کا۔ یقین جانو مومنین کرام، سچ کرنا پھر رہے ہوتے، نہ تمہارا عقیدہ ہوتا، نہ تمہارا دین ہوتا، نہ تمہیں عقل ہوتی، نہ تمہیں فکر ہوتی۔ آج اگر تو دنیا کے افق پہ چمک رہا ہے، 1400 سال گزر گئے، مٹانے والے مٹا مٹا کے تھک گئے، مارنے والے مار مار کے تھک گئے، ختم کرنے والے ختم کر کر کے تھک گئے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مارنے والے خود مر گئے، مٹانے والے خود مٹ گئے، ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے۔ دیکھو، میں تم سے ہدار مانگ کے نعرہ نہیں لوں گا، اور نہ ہی مجھے ہدار مانگ کے نعرہ لینے کی، اس لیے کہ میرے پاس مجلس کی کامیابی اور ناکامی کا معیار کچھ اور ہے۔ میرا عقیدہ ہے مجلس اگر قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہو، وہ پاس ہوتی ہے، وہ فیل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ نہ قرآن فیل ہوتا ہے، نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے۔ مجلس نعروں کی محتاج نہیں، مجلس واہ واہ کی محتاج نہیں، مجلس ٹھاپا کی محتاج نہیں، مجلس ایک درس ہے، مجلس ایک راہ ہدایت ہے، مجلس ایک راہ نجات ہے، مجلس صراط مستقیم ہے، مجلس حیات جاودانی ہے، مجلس نیکی کا راستہ ہے، مجلس بخشش کا ذریعہ ہے، مجلس قرب الہی کا طریقہ ہے، مجلس نبیوں کی محنتوں کے ثمر کا بیان ہے، مجلس اللہ کے بقا کی ضمانت کا بیان ہے۔ اور جس کی مجلس کراتے ہیں اسے لوگوں نے نہیں بنایا، اسے مخلوق نے نہیں بنایا، اسے مجمع نے نہیں بنایا۔ 1400 سال گزر گئی، یاد رکھو کیا شعار ہے تیرے حسین کا؟ اپنوں نے بھی کہا، غیروں نے بھی کہا، دوستوں نے بھی کہا، دشمنوں نے بھی کہا، اور لکھ گئے لکھنے والے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ یہ یاد رکھنا، کربلا 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 کربلا، یا علی یا علی۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ ماشاءاللہ مومنین سانس بہا کر کے پانی پی کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں تمہیں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ آج زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے کرداروں کو بچاؤ، اور یاد رکھنا یہ تم پر خدا کی عطا ہے، یہ تم پر خدا کا لطف ہے۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، اسے
اسے رقبہ نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے شہنشاہ نہیں بناتا، اسے MNA نہیں بناتا، اسے MPA نہیں بناتا۔ جب میرا رب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا، اس کے کلیجے میں زہرا کے لال کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور یہ دو حدیثیں سن لیجئے، اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا طالب علم ہوں، حدیثیں اور قرآن جانتا ہوں۔ حذیفہ یمانی روایت کرنے والا ہے، مدینہ کی سرزمین تھی، خاک پہ زہرا کا بابا بیٹھا تھا، گود میں چند سالوں کا حسین تھا، اور میرے رسول کا انداز کیا تھا، کبھی حسین کے لبوں کو چومتے، کبھی حسین کی پیشانی کو چومتے، کبھی حسین کے رخساروں کو چومتے، پھر ایک ایک صحابی کو بلاتے، توجہ رہے، ایک ایک صحابی کو بلاتے، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا۔ جب اصحاب پیغمبر کا جب میں غفیر ہو جاتا، میرے رسول سب کو متوجہ کر کے فرماتے، یا ایھا الناس فارفوہ ھذا حسین ابن علی، لوگوں اسے پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے، لوگوں اسے جان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ توجہ، کون حسین؟ پھر میرے نبی فرماتے انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب محبی فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے۔ کمال کیا ہے، اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے، خود بھی جنتی، سمجھیے پھر اس بات کو، خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ مومن اپنے معیار کو بلند کر، عزاداری تو کرتا ہے، ماتم تو کرتا ہے، یاد رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شیعو، عزاداری آرزو فاطمہ زہرا ہے، مجلس آرزو فاطمہ زہرا ہے، اور میں یاد رکھنا میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا، دنوں کا حسین مصطفیٰ کے سینے پہ تھا، مصطفیٰ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے، پہلے پیغمبر مسکرائے، پھر پیغمبر نے رونا شروع کیا، بی بی طہرہ نے دیکھا بابا حسین کو سینے پہ لٹا کے رو رہا ہے، دوڑ کے بی بی بابا کے پاس گئی، بابا جان بچے کو سینے پہ لٹا کے گریا کیوں کر رہے ہو؟ توجہ رہے، گریا کیوں کر رہے ہو؟ بیٹی زہرا ابھی جبریل آیا تھا، آ کر جبریل نے پہلے تیرے حسین کی مبارک دی، پھر تیرے حسین کی تعزیت کی۔ بابا کیسی تعزیت؟ کا بیٹی زہرا جبریل کہہ گیا تیرا حسین کربلا کے میدان میں لگودق صحرا میں 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ تڑپنے لگی ماں تھینا، کلیجہ کٹ گیا، تڑپنے لگی بی بی زہرا، بابا جب میرا حسین مارا جا رہا ہوگا، جب میرا حسین شہید ہوگا، آپ ہوں گے نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا، بابا علی ہوں گے نہیں زہرا علی نہیں ہوگا، بابا حسن ہوں گے نہیں زہرا حسن نہیں ہوگا، بابا میں ہوں گی نہیں زہرا تو بھی نہیں ہوگی۔ تڑپ کر میری آقا زادی نے کہا بابا پھر کون ہوگا میرے حسین پہ گریا کرنے والا، میرے حسین پہ رونے والا؟ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی زہرا گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اپنا غم بھول جائے گی، جو اپنے غم کو بھول جائے گی۔ یاد رکھنا مومنین کرام، اس پاکیزہ منبر پہ بیٹھا ہو، بار بار قسمیں اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کسی کے باپ دادے نانے کی کہانیوں اور کہاوتوں کا مذہب نہیں ہے۔ پہچان تیرا حسین کیا ہے، جان تیرا حسین کیا ہے۔ نبیوں کے ثمر کا نام حسین ہے، قرآن کی بقا کا نام حسین ہے، صراط مستقیم کا نام حسین ہے، آدم کی صفوت کا نام حسین ہے، نوح کی نبوت کا نام حسین ہے، ابراہیم کی خلت کا نام حسین ہے، ایوب کے صبر کا نام حسین ہے، یوسف کے جمال کا نام حسین ہے، ہاں اسماعیل کی عظمت کا نام حسین ہے، موسیٰ کے تقوی کا کلام کا نام حسین ہے، عیسیٰ کے تقوی کا نام حسین ہے۔ اگر سچ پوچھو تو محمد کی رسالت کا نام بھی حسین ہے، علی کی ولایت کا نام بھی حسین ہے۔ یا رسول اللہ، اور میری گل سمجھ آتی تھی میرے جوان عزیزوں۔ اب
اپنے منصب کو پہچانو. اس وقت دنیا اور دشمن حسینیت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ جو تیرا سوشل میڈیا ہے, یہ جو تیرا موبائل ہے, یہ تو تیرا لیپ ٹاپ ہے, اس کا اچھا استعمال کر, اس کو غلط استعمال نہ کر. لعنت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے اس لعنت کو بڑا سیانہ بنایا ہے, اپنا گھر ڈھونڈ لیتی ہے. اپنے بزرگوں کی روش کو اپنا, کیا کمال جملہ تھا. یہ تو بزرگ چہرے نہ جانتے ہوں گے, جب ہمارے بزرگ صبح کی نماز پڑھتے تھے, مسجد سے نکل کر گھر جاتے تھے, دو ہی جملے دہراتے تھے, حب علی رحمت اللہ, بغض علی لعنت اللہ. لعنت اپنے گھر چلی جاتی ہے. لعنت کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا نام لیتا کیوں ہے جن کے نام پہ تجھے تکلیفیں آتی ہے؟ تو علی کا نام لے, تو حسن کا نام لے, تو حسین کا نام لے, تو زین العابدین کا نام لے, تو محمد باقر کا نام لے. ان کا نام لے جن کے نام لینے سے زبان پاک ہوتی ہے. ان کا نام لے جن کے نام لینے سے برکت آتی ہے. ان کا نام لے جن کا نام ملائکہ کا ترانہ رہا ہو. ان کا نام لے جن کا نام قرآن کی عظمت رہا ہو. ان کا نام لے جن کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے دین بچانے والا کون ہے, دین پہنچانے والا کون. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی, اور میری گلیں سمجھ لیا. یاد رکھنا مجمع مجلس کی عظمت کامیابی کے لیے مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے. حسین مجمع کا نہ محتاج تھا, نہ مجمع کا محتاج ہے, نہ مجمع کا محتاج ہوگا. جو آتا ہے سو آ جائے, جو نہیں آ سکتا وہ نہ آئے. مقصود پیغام پہنچانا ہے, مقصود بات پہنچانا ہے. تو مومنین یاد رکھیے گا کہ اللہ کی عطا ہے. جس اللہ نے تجھے ایسا مذہب عطا کیا ہے, یقین جانو جب میں لوگوں کی فقہ پڑھتا ہوں, جب لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں. یہ ہمارے ریا کے علاقے میں ایک بیچارہ شخص آ گیا, قبلہ میں فلاں فقہ سے تعلق رکھتا ہوں, میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, اس کا حل مجھے امام سعدی کی فقہ میں بتائیے. میں مسکرا پڑا, میں نے کہا بھائی تو کتنے عرصے سے بگڑا ہوا تھا, سنورنے کے لیے جو فقہ درس دیتی ہے اس کا نام ہی فقہ جعفر صادق ہے. اسی فقہ میں عزت ہے, اسی فقہ میں کمال ہے, اسی فقہ میں افتخار ہے, اسی فقہ میں بلندی ہے, اسی فقہ میں شرف ہے, اسی فقہ میں عزت محفوظ ہے. گھبراہٹ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ کوشش کرو, میں عرض کر رہا تھا سوشل میڈیا کا استعمال اچھے انداز میں کرو. نہج البلاغہ اپلوڈ کرو, سیف السجادیہ اپلوڈ کرو, معصوم کا کلام اپلوڈ کرو. دیکھو ایک شعر میں پڑھتا ہوں, ایک ربائی میں پڑھتا ہوں, کس نے لکھی, میں نے لکھی یا کسی شاعر نے لکھی. ہمارے بیان میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن علی کے کلام میں, اور تھوڑا بولو تو صحیح میرے نام بھائی, امام سجاد کی سیف السجادیہ میں غلطی ممکن نہیں ہے, علی کی نہج البلاغہ میں غلطی ممکن نہیں ہے. آج کیا عجب ہے, جرمن کا کمیونسٹ ہے, اس نے مولا علی کی نہج البلاغہ پہ تحقیق کی ہے اور یہ جملہ لکھا, قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب عمل کیے جانے کے لائق ہے تو وہ علی کی نہج البلاغہ. پڑھنا جو بلا مٹ جائیں گے عقیدوں کے بگاڑ. پڑھ صحیفہ کاملہ, بتائے گا تجھے زین العابدین توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, امامت کیا ہے, ولایت کیا ہے, عزت کیا ہے. دین پڑھ کے شیعہ بن, باتوں والا شیعہ نہ بن. لنگر پہ ناراض نہ ہو, روٹی پہ ناراض نہ ہو, نیاز پہ ناراض نہ ہو, فیسوں پہ ناراض نہ ہو. حسین کی مقصد کا, حسین کی مجلس کا مقصد لنگر نہیں, حسین کی مجلس کا مقصد نیاز نہیں, حسین کی مجلس کا مقصد فیس نہیں, حسین کی مجلس کا مقصد ہدایت ہے. یہ جو دعا مانگتی ہو نا قرآن کی سورہ الحمد کی آیت میں, اہدنا الصراط المستقیم, میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اس سیدھے راستے کا نام علی اور حسین کا راستہ, وہ راستہ جس پہ عزت ہے, جس پہ غیرت ہے, جس
شیعہ نہ تھے، ایران کا ایک بادشاہ گزرا، خدا بندہ، گھبرائے تو نہیں میں بیٹھے ہوئے، میری گل ذرا سمجھنی اور غور کرنی، خدا بندہ ایران کا بادشاہ گزرا، مومن تجھے بتانا چاہتا ہوں تیری فقہ کا معیار کیا ہے، حلال حرام سیکھ، نیکی اور پاکیزگی سیکھ، ظلم نہیں ہے، بندہ ممبر پہ آئے اور وضو بھی نہ کرے، بندہ مجلس میں آئے اور اسے شبیر کے نانا کی شریعت کے مطابق وضو کا پتہ نہ ہو، پاکوں کے ممبر پہ پاکیزہ ہو گیا، پاکوں کی مجلس میں پاک ہو کر اور یاد رکھ پاک ہونے کے لیے پیسہ نہیں کردار چاہیے، عمل چاہیے، فقہ امام صادق کی پیروی چاہیے۔ ناراض کرنے میں تھے بیٹھے ہوئے، کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ بادشاہ تھا ایران کا، خدا بندہ، اے نام لکھ لو یاد کرو، خدا بندہ، بیوی سے جھگڑا ہوا، ایک بھی شیعہ ایران میں نہیں ہے، جھگڑا ہوا، لڑتے لڑتے طلاق دے بیٹھا، صبح ہوئی پریشان، وزیر کو بلایا، میرے مسئلے کا حل نکالو، میں تو اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا، تمام اسلامی فقہوں کے علماء بلاؤ، چاروں فقہوں کے علماء بلائے گئے، اور دیکھ شیعہ تیرا دشمن کتنا سازشی ہے، جب بھی اسلامی فقہوں کی بات کرتا ہے، فقہ حنفی کی بات کرتا ہے، فقہ شافعی کی بات کرتا ہے، فقہ مالکی کی بات کرتا ہے، فقہ حنبلی کی بات کرتا ہے، فقہ امام صادق کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر امام صادق کی فقہ کی بات کرے تو بتانا پڑتا ہے امام ابو حنیفہ کون تھے، امام جعفر صادق کون تھا، یہ سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے پردے دار ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، حتیٰ کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں اسلامی لٹریچر سے امام صادق کی فقہ کے نام کو غائب کرنے کی مضمون سازش کی جا رہی ہے۔ آپ کے کالجوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ کو بستہ دے کے بھیج دیتے ہیں، کیا پتا زمانہ آپ کے بیٹے کو کیا دے رہا ہے، کیا پتا اسے کون سی نماز پڑھائی جا رہی ہے، کیا پتا اسے کون سا کلمہ سکھایا جا رہا ہے۔ شیعہ اپنے گھر کے اندر ایک شیعہ عالم پیش نماز کو ضرور بولا جو تیرے بیٹے کو 14 کے نام بھی سکھائے، 14 کی تاریخ بھی بتائے، 14 کی سیرت بھی بتائے، 14 والی نماز بھی سکھائے، 14 والا کلمہ بھی پڑھائے، پھر یہ بچہ جب تیرے گھر سے تیار ہو کر نکلے گا تو پھر زمانے کو بتائے گا یزیدیت کیا ہوتی ہے، حسینیت کیا ہوتی ہے۔ تیاری کر، اپنی نسلوں کو سوار، دشمن بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اپنی سازشوں میں غرق ہو چکا ہے، امام صادق کی فقہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تیرے ملک میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس نے چاروں اسلامی فقہ کے علماء بلا لیے، امام ابو حنیفہ کی فقہ کا عالم، امام مالک کی فقہ کا عالم، امام شافعی کی فقہ کا عالم، امام حنبل کی فقہ کا عالم، چاروں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا، میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا، غصے میں طلاق 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 کہہ بیٹھا، بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ اب میں کچھ اشارہ کر کے گزروں گا، گھبرائے تھنے میں بیٹھے، ساری کتاب پڑھنا سپیکر تے جائز نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ کہا حل بتاؤ، کہا بادشاہ ہماری فقہ میں تو ایک ہی حل ہے، تمہاری بیوی کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو، پھر وہ طلاق دے، پھر تم اس سے شادی کرو۔ شیعوں اگر جاگ رہے ہو نا تو اس جملے کی گہرائی کو سمجھنا۔ تڑپ گیا بادشاہ اور تڑپ کے کہنے لگا اسلام تو عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ کچھ بندے میری گل نہیں سمجھتے، میں ساری کتاب نہیں کھولوں گا۔ اسلام عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ اب سنو گے علی والوں کا کمال کیا ہے، وہی کونے میں کوئی علی والا
امید لگی کہ وہ کون سی فقہ ہے، کہ وہ فقہ امام جعفر صادق ہے، اس کا عالم بھی بلاؤ۔ بادشاہ نے کہا وزیر کیوں نہیں بلایا؟ کہا جناب ہمارے ملک میں اس فقہ کا عالم ہی نہیں ہے، میں کہاں سے بلاتا؟ کہاں ملیں گے؟ کہا نجف اشرف کی سرزمین پر۔ آج بڑی آسانی سے امامے کی توہین کر کے گزر جاتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے امامے والوں کا کمال کیا ہے، ان کاندھوں پہ ابائیں اوڑھنے والوں کا کمال کیا ہے۔ یہ کسی چوڑے چمیارے کا لباس نہیں، یہ انبیاء کا لباس ہے۔ اور مجھے فخر ہے بہت سے لوگ نکالے گھروں کو باہر، لیکن مولوی تو مال امام کھاتے ہیں، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے امام کا مال کھایا ہے، شیطان کا مال نہیں کھایا۔ اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں، اس لیے جرأت سے بات کرتا ہوں۔ اور یہ جو آپ نیاز کھاتے نا، یہ بھی امام کا مال ہے۔ یہ جو لنگر تھا تو ناراض تو نہیں ہوگا میری بات کرنا، یہ امام کا مال ہے، اور فخر ہے کہ میں نے امام کا مال کھایا۔ اس لیے ہم کہتا ہوں کہاں ملے گا امام صادق کی فقہ کا عالم؟ کہ نجف میں، کہ جاؤ لے دو سواریاں شان و شوقت کے ساتھ جعفر صادق کے مذہب کا عالم لے آؤ۔ جاگنا بھائی تھک سو تیرے گل ماریو سے توجہ ہے، میں تھوڑی دیر پڑھوں گا لیکن بیان پورا کر کے جاؤں گا۔ کہاں جاؤ لے آؤ امام صادق کی فقہ کا عالم۔ وزیر چلا نجف، علوم آل محمد کا درخشاں ستارہ چمک رہی تھی فقہ اہل بیت، بیٹھا ہوا تھا بوریے پہ علامہ شیخ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ، بیٹھی ہوئی تھی امام صادق کی فقہ پڑھنے والوں کی کلاس۔ تو ناراض سے گئے ہو میرا آ گیا جناب علی۔ اگر آپ مجھے اپنی بات کرنے دیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی علامہ ہلی کے دور کی بات ہے، مجھے سن ہجری ذہن میں نہیں ہے، علامہ ہلی علیہ الرحمہ کے دور کی بات ہے۔ توجہ رہے میرے لفظوں آ گیا، میں فلاں بادشاہ کا نمائندہ، میں فلاں بادشاہ کا ایلچی آیا ہوں، جناب علی مجھے شیعہ عالم چاہیے، شیعوں جاگنا، ناراض نہ ہونا، میں طنز نہیں کر رہا، میں 70 سال کا ہو کر بھی غسل کا طریقہ نہ سیکھوں۔ اور اعتراض آیت اللہ سستانی پہ کروں، اعتراض آیت اللہ خامنئی پہ کروں، مجھے وضو نہ آتا ہو، بعد میں علامہ ہلی پہ کروں، تو کچھ مجھے خوف خدا کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے سید و طالب کو، خدا کے لیے ہمارے اجداد کی فقہ کو سمجھو۔ شیخ نصیر الدین طوسی پڑھا رہے ہیں، لائق شاگرد بیٹھے ہیں، ایک ایسا شاگرد بیٹھا ہے جس نے 11 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد میں پہنچا، نام ہے علامہ ہلی۔ تو جاگرے بیٹھے ہو بھائی، علامہ ہلی بادشاہ کے نمائندے نے کہا جناب علی عالم چاہیے۔ شیخ نصیر الدین طوسی نے علامہ ہلی کی طرف دیکھا، کہا بیٹا اٹھو، ایران جاؤ اور دنیا کو بتاؤ جعفر صادق کی فقہ کا معیار کیا ہے۔ توجہ رہے جتنی رب نے طاقت دی ہے امام صادق کی عظمت پہ بلند صلوات۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، اس لیے اب آپ بات پہنچ رہی ہے، توجہ ہے۔ کہا میں ہلی بیٹا اٹھاؤ، جاؤ ایران، 13 سال کا نوجوان، 11 سال کی عمر میں دعویٰ اتحاد کرنے والا، بادشاہ
جوتیاں اٹھائیں، بغل میں دبائیں۔ کچھ کام جوتوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے، کچھ کام میں جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغل میں دبا کے دربار میں چلے، لوگ مزاح کرنے لگے، ہنسنے لگے، طنز کرنے لگے، کیسا عالم ڈھونڈ لایا ہے، بے نیاز، بے پرواہ، جس کو معصوم کی تائید حاصل ہو وہ دنیا کی پرواہ کرتا کب ہے؟ چلے اپنی کرسی پہ بیٹھے، بادشاہ پریشان، جوتیاں بغل سے نکالی، کرسی کے نیچے رکھی۔ توجہ رہے بھائی، بادشاہ کہنے لگا جناب آپ عالم ہے، 13 سال کا بچہ، کیا جواب دیا؟ نہیں کہا میں عالم ہوں، پر میں اپنے امام صادق کے مکتب کا طالب علم ہوں۔ توجہ رہے میرے لفظوں پر عزیزوں، کہ جناب یہ کیا کیا؟ آپ کو دربار میں آنے کے آداب بھی نہیں آتے، آپ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ ہاں بادشاہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ناراض ہے کہ میں نے جوتیاں بغل میں دبا کے کیوں لائی؟ تو بادشاہ سن، درباروں کے باہر جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ نہیں تسی تھک گئے ہو تو میں ہوں گل نہیں کرنا۔ بادشاہوں کے درباروں کے باہر جوتے چوری ہو جاتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے دربار کے باہر جوتا چوری ہو جائے؟ مسکرایا علامہ ہلی، کہ تو کیا ہے؟ محمد کے دربار کے باہر محمد کا جوتا چوری ہو گیا۔ اب نئی کتاب کھول ڈالی، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ رہے کہ کہا جناب وہ جوتا امام ابو حنیفہ نے چوری کیا۔ اب جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے تھے کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کیسے چوری کیا؟ جو اب میرے ساتھ نہیں چلے گا بہت پیچھے رہ گا۔ کہ جناب وہ تو رسول کی رحلت کے 80 سال بعد پیدا ہوا، اس نے کہاں جوتا چوری کیا؟ علامہ علی کہنے لگے بادشاہ معاف رکھنا، غلطی ہو گئی۔ امام اعظم نہ تھے، وہ امام مالک تھے۔ اب امام مالک کے ماننے والے اٹھے، کہ جناب جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول کے 100 سال بعد پیدا ہوا، اس نے کہاں چوری کیا؟ کہ صاحب معاف رکھنا، غلطی ہو گئی، وہ امام مالک نہ تھے، امام شافعی تھے۔ کہا جناب جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول کے 120 سال بعد پیدا ہوئے، کہا غلطی ہو گئی، وہ امام شافعی نہیں، امام حنبل تھے۔ امام حنبل والے کھڑے ہوئے، کہا جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول کی رحلت کے 150 سال بعد۔ اتنا نعرہ ہجے نہ مارو، پھر جتنے مرضی نعرے مارنا، موضوع سمجھ لو۔ بادشاہ کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا صحابہ کو جدو میرا مسئلہ حل کرو، تم جوتے پہ لڑ رہے ہو۔ کہا بادشاہ اگر عقل کرنا تو مسئلہ تیرا حل ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے حل ہوا ہے؟ کہا جو رسول کی رحلت کے 80 100 120 اور 150 سال بعد پیدا ہو، اسے کیا پتا کہ محمد کی شریعت کیا ہے؟ محمد کی شریعت کیا محمد کا بیٹا
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. سنا جب سے مذہب پہچان اہل بیت کے دین کو. اب یاد رکھ علی کے مذہب ہے مرضی کی اجازت نہیں ہے. شریعت تیری مرضی کا نام نہیں. اپنی ڈیوٹی سمجھی. جس کا کام ہے فضائل پڑھنا وہ فضائل پڑھے. جس کا کام ہے مسائل پڑھنا وہ مسائل پڑھے. اور جس کا کام ہے فقہ اہل بیت پہ عبور حاصل کر کے لوگوں تک 14 کا مذہب پہنچانا اسی سے مذہب پوچھ. یاد رکھنا آخری جملے کے کیا کمال تھا تیرے امام صادق کا. آج کیوں دنیا لفظ ہے دنیا کے 25 سکالر اکٹھے ہوئے امام صادق پہ کتاب لکھی سپر برین ان اسلام. کتنے گھروں میں ہے اور یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والوں اور ایمیزون پہ تجارت کرنے والوں اور نیٹ کی بریک سے بریک شے کو ڈھونڈ نکالنے والوں. کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تو اپنے امام کو بھی پڑھ کے تیرا امام صادق کون ہے؟ دنیا کے 25 سکالر نے اکٹھے ہو کر 2 مسلمان 23 غیر مسلم. اور ایک جملہ لکھا اس کتاب میں خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا. جو اللہ کا کام تھا تو اللہ نے کر دیا ہے. تیرا کام ہے امام کی فقہ پہ عمل کرنا. اور یاد رکھے یہ بات ہے مجھے چند وکیلوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. ایک دن کی نشست ہوئی مان کے اٹھے کہ جیسا نظام نکاح و طلاق مذہب آل محمد کے اندر ہے ایسا کسی کے مذہب کے اندر موجود ہے. جس رشتے کو جوڑا جاتا ہے اسے غصے میں توڑا نہیں جاتا. تیرے مذہب کا کمال ہے کہ غصہ حرام ہے اور حالت حرام میں فقہ تو مسئلہ جاری نہیں ہوتا. جاگتے بیٹھے ہو سمجھو. آخری جملہ کہنے لگا ایک زمانہ ایسا آیا تھا دنیا میں. آپ جانتے ہیں آئمہ کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ امام صادق کا تھا. دنیا علم کے اندر ایک تہلکہ مچا تھا. اس وقت جو دنیا کے حالات تھے نا دنیا ایک ایک علم میں ایک ایک علاقہ کوئی فتویٰ کوئی ہائر کوئی الجبرہ کوئی علم حدیث کوئی علم فقہ کوئی علم کلام. اور امام صادق کا کمال کا مدینے میں بیٹھ کر ہر موضوع پر ایک ایک PhD شاگرد پیدا کیا. ابو بصیر زرارہ بن آیوب حشام. میرے نوجوان بھائیو چلو میرا دل بن گیا ہے تمہیں حشام سنا دوں. 18 سال کا جوان اور میرے 18 سال کے بیٹوں اور میرے 18 سال کے بچوں اپنے منصب کو پہچانو. وقت ضائع نہ کرو. امام زمان کے ظہور کے لیے تیاری کرو. اور اس تیاری کے لیے لازم ہے کہ امام صادق کی فقہ پہ عمل کرو. حلال اور حرام سیکھو. حشام کون تھا؟ 18 سال کا جوان. توجہ رکھنا بھی گھبرائے تھنے میں بیٹھے سارے تک میری گل پہنچ رہی ہے. جب تک تم سنو گے محبت کے ساتھ سناؤں گا نہیں تو چھوڑ جاؤں گا. بس میرا پیغام پہنچ چکا. 18 سال کا جوان امام صادق نے اعلان کیا کوئی مناظرہ نہ کرے. شام گیا. اس زمانے کا بہت بڑا عالم تھا. منبر پہ بیٹھا تھا. ہزاروں شاگرد حکومتی امام اس کے مکتب میں بھیجے گئے اور بیٹھ کر امام صادق کے نظریات پہ اعتراض کرنے لگا. موضوع کیا تھا؟
امامت. اور کہہ رہا تھا وہ شخص کہ امام صادق کہتے ہیں کہ زمین کبھی حجت خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہتے زمین کو کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. زمین کو حبشیوں کا نظریہ کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر زمین سے حجت خدا چلا جائے زمین تباہ. آج اگر زمین بچی ہوئی ہے تو یہ کسی ملا کا کمال نہیں، یہ زہرا کے وادی کا کمال ہے. یہ زہرا کے قائم بیٹے کا کمال ہے. واقعی روزے کل مرا میں مولانا قبلہ سے گزارش کروں گا آنے والے جمعے میں بستی گل محمد شاہ والی کے مومنین کو خطبہ جمعہ کا ترجمہ سنائے اور جمعے کے خطبوں کے الفاظ ہیں وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. کون ہے میرا بارہواں مولا؟ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کا رشتہ قائم ہے، جس کی وجہ سے اللہ کائنات کو رزق دے رہا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زمین کو حجت کی ضرورت نہیں. 18 سال کا حشام، امام صادق کے مکتب میں پڑھنے والا حشام، کہیں دور کھڑا ہوا اصولی کافی میں یہ جملے داخل. استاد اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں. امام صادق کے مکتب کو پڑھا تھا، لہجے میں ادب تھا، تہذیب تھی، اخلاق تھا. اگر اجازت دو تو میں سوال کروں. ہاں پوچھو، جو مرضی ہے پوچھو. میں کہتا ہوں علی کی نقل کرنا چھوڑ دو. بس مجھے اتنا بتاؤ، تیری آنکھیں ہیں؟ میرا خیال ہے ہوں تو سوا کے تھا گئے ہو. سوال کیا امام کے شاگرد حشام نے، ان کے بہت بڑے عالم سے. آنکھیں ہیں؟ کہنے لگا یہ کیا سوال ہوا تیرا؟ ہے نا کیا مانا ہے اس کا؟ قصاب ناراض نہ ہو، مجھے جواب دے دیں. کہاں ہے؟ کیا کرتے ہو؟ دیکھتا ہوں. زبان ہے؟ چڑھ کے کہتا ہے. کیا کرتے ہو؟ کیا بولتا ہو؟ کہاں ہاتھ ہے؟ کہاں ہے؟ ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ چیزیں اٹھا کے رکھتا ہوں. پاؤں ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ نقل و حرکت کرتا ہو. کہا استاد ایک سوال کا جواب اور دو. جب تیری آنکھ، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں غلطی کرنے لگے تو تیرے جسم میں کوئی ایسی شے ہے جو فوراً روک دے، ادھر نہ دیکھنا، یہ نہ سننا، یہ نہ بولنا، یہ نہ کرنا. تو کہنے لگا ہاں ہے، اور وہ میرا دل ہے. اللہ نے جس کو میرے پورے بدن کا حاکم بنایا ہے. کعبہ صاحب پھر اپنے علم پہ ماتم کر. تیرا نظریہ درست نہیں، میرے مولا کا نظریہ درست ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ جس اللہ نے تیرا 5.5 فٹ کا بدن حاکم کے بغیر نہیں رکھا، اس نے کائنات کو حاکم کے بغیر کیسے رکھا؟ ماننا پڑے گا کہ زمین پر اللہ کی حجت کا ہونا، وگرنہ زمین تباہ ہو جائے گی. اور آج اگر زمین بچی ہوئی ہے تو مومنین یہ آپ کے ائمہ کا صدقہ ہے. کیا یہ کمال کم ہے کہ لوگوں کے امام سامنے رہ کر وہ کام نہ کر سکے جو تیرا امام غیبت کے پردے میں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ تمہاری مدد، تمہاری نصرت، تمہاری طاقت کا نام مہدی ہے، تمہاری شرف کا نام مہدی ہے، تمہاری عزت کا نام مہدی ہے. میں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، جوانوں عزیزوں سے بھی کہوں گا، احسان کے دار بناؤ کہ تم شکل سے مہدی کے شیعہ لگو.
بے پردہ عورت کو کیا پتا کہ مہدی کا معیار کیا ہے؟ بال کھول کے بازار سے گزرنے والی خاتون کو کیا پتا کہ مہدی کون ہے؟ داڑھی مونڈنے والے کو کیا پتا کہ مہدی کون ہے؟ اپنے کرداروں کی اصلاح کرو، حلال گھروں میں لاؤ، حرام کھانے والا مہدی کا سپاہی نہیں بنے گا، بہن بیٹی کا حق کھانے والا مہدی کا سپاہی نہیں بنے گا۔ اپنی زندگیوں کو بدلو۔ کتنے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ چاہتے ہو کہ ایمان پر ظہور ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے امام کے ظہور کے لیے پوری طاقت کے ساتھ امام کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ لے۔ آج صبح سو کے اٹھے ہو؟ کتنے لوگوں نے صبح امام زمان کی دعا پڑھی؟ 3-4 ہاتھوں کے علاوہ کتنے لوگوں نے امام زمان کے نام پہ صدقہ دیا؟ کتنے لوگوں نے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگی؟ امام تمہارا محتاج نہیں ہے، فقط تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تمہارا قرب زہرا کے بیٹے کے ساتھ کتنا ہے۔ تم صدقہ نہ بھی دو تو امام کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے تو سو رکھ جائے، لیکن صدقہ دے کر تم امام پہ احسان نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہو۔ اور یاد رکھنا مومنین، یہ سچ ہے ہم مخلص نہیں ہیں۔ کتنی گرمی میں آج سارا دن تم نے کیا، کتنے گھنٹے بیٹھے ہوئے، اللہ تمہارا بیٹھنا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو 10 گھنٹے بیٹھ کر مہدی کے دادے حسین کا بچایا ہوا سجدہ یاد نہیں کر سکا، وہ خود گھر جا کے سوچے اس کا بیٹھنا مہدی کو پسند ہوگا یا نہ پسند ہوگا۔ خدا کے لیے مومنین، مولویوں ذاکروں کے چکروں میں مت پڑو، میں تو لے کے آپ چلا جاؤں گا، مجھے کیا لگے تیری جنت کے ساتھ۔ پہچان علی کا سامنا تو نے خود کرنا ہے، میں کروں گا؟ آپ کی جگہ پہ میں سامنا کروں گا؟ نہیں کروں گا، میں اپنا جواب دے ہوں۔ اور مت لڑائی کرا ممبروں پر نماز اور حسین کی مجلس کی۔ اگر نماز اتنی ضروری نہ ہوتی تو حسین اپنی زینب کو نہ کہتا یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اور میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا، اور میری ماں جائی مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ میں نے کس دن کی بات کی ہے؟ 10 محرم کی۔ کون سا وقت تھا؟ جب غریب کے سارے مارے گئے، پیشانی زخمی ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، یا زینب ہو یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب یا فضہ کہہ کر سلام کر چکا ہے، اجڑی ہوئی بہن لٹے ہوئے بھائی کو لے کر خیمے میں آ گئے، اور بھائی اپنی بہن کو کہہ رہا ہے یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا، اور خدا تمہیں سلامت رکھے۔ 1400 سال کے بعد آج تمہیں پتا چل گیا کہ حسین کے بعد حسین کی زینب کی چادر لٹ گئی۔ آج تمہیں خبر ہو گئی کہ مولا حسین کے بعد حسین کی بیٹیوں کے خیام کو جلایا گیا۔ کیا یہ خبر حسین کو نہ تھی؟ اگر نہ ہوتی
تو تیرا امام تڑپ تڑپ کرنا کہتا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری زینب کی چادر بچانے میں؟ اجرکم علی اللہ. میں نے لمبا ڈھیر مسائل نہیں پڑھنا، لیکن تمہیداً ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس دل نازنین پہ میری یہ بات اثر کر جائے، میرا پڑھنا قبول ہو جائے، تیرا سننا قبول ہو جائے، اور بانی کی کوشش اور کاوش قبول ہو جائے. پتا تھا میرے حسین کو، اسی لیے کہا یا اختی زینب لا تنسین فی صلاۃ اللیل. تھوڑا سفر آگے کر. جب عصر عشور ڈھک گئی، جب غریب مارا گیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، دوسرا منظر کیا تھا؟ ایک دستہ گھوڑ سواروں کا لاشوں کو پامال کر رہا تھا، اور دوسرا دستہ زینب کی چادر کو لوٹ رہا تھا. کیسے لوٹا؟ نیزے کی انیوں کے ساتھ. مومنوں میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے نا کتاب میں، حسین کو اتنی فکر تھی نا اپنی بہنوں کی چادر کی، اتنی فکر کہ میرا مولا جب سارے مارے گئے نا، ایک خیمے میں بیویوں کو جمع کیا، ہر بیوی کو ایک ایک کر کے حسین بلاتے، بیوی کے سر پہ چادر کو سیدھا کر کے اپنی عبا کی پٹی اپھاڑ کے بہنوں کے سروں پہ باندھتا. میں تیری منت نہیں کروں گا کہ تو دنیا کر، اس لیے کہ تیرے دل میں محبت حسین ہے، منت کی ضرورت نہیں ہے. ہر بیوی کے سر پہ میرا حسین پٹی کو باندھتا. اور جب آئی نا حسین کی فاطمہ کی باری، ایک حسین کی ماں فاطمہ ہے نا، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ ہے. سارے بیٹے علی ہیں، ساری بیٹیاں فاطمہ ہیں. بچی نے بابے کا زخمی رخسار چوما. بابا بابا یہ میرے سر پہ پٹی کیوں باندھ رہا ہے؟ بچی نے کہا بابا پٹی کیوں باندھ رہا ہے؟ کہا میری لاڈلی اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جب کبھی میدان میں دوڑنا پڑ جائے، مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے. میں کہوں گا اے میرا مولا حسین، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ چادروں پہ پٹیاں باندھ کے ہوا کے زور سے چادر اترنے سے تو بچا لیا. اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا جب شمر کا نیزہ بلند ہوگا، تیری بیٹیوں کی چادر. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ اور سن لو، کیا جب تھا، کتنا پیار تھا بہنوں کی چادروں سے. آپ جانتے ہیں خولی کا نام سنا ہے؟ معلوم سنا ہے خولی کا نام؟ اور سر خانہ مومنہ یہ کام تھا امیر مختار کے دور میں، جب اس لعین کو گرفتار کر کے امیر مختار کے دربار میں لایا گیا. خولی امیر مختار کی عادت تھی، اور بستی گل محمد شاہ والی والوں غور کرنا، ہر دشمن حسین سے پوچھتا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ ازداروں میں کیسے پڑھوں گا تم سنو گے. اسی ایک جملے پہ بات کافی ہو جائے گی. خولی بتا تو نے کیا کیا؟ امیر مختار اگر میں نے بتایا نا تو مر جائے گا. ایسا کیا کیا؟ کہ میں نے علی کی لاڈلی کے سر سے نیزے کے ساتھ چادر کو اتارا. نہیں ابھی تم سمجھ نہیں پائے، میں سمجھاتا ہوں. یہی جملہ خولی نے کہا امیر مختار کے سامنے. امیر مختار اشک کھا کے گر گیا. جب اٹھا تو کمینہ مجھے پوری بات بتا. کہنے لگا امیر مختار تجھے کیا بتاؤں، جب حسین غریب کا سر تن سے جدا ہوا